نارمز اینڈ چینج، جو کلچرل چینج، سوشل چینج ہے، اس کا نارمز کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور نارمز اور نارمیٹو اسٹرکچر اور نارمز کی ڈفرنٹ ٹائپس جو ہیں ان کی ہم بات کریں گے کہ کس طرح موریز، فوک ویز، کس طرح نارمز جو ہیں یہ مل کے سوشل اور کلچرل چینج کو امپیکٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے نارمز کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ نارمز ہیں کیا. تو نارمز کیا کو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ رولز ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں بائی وچ اے سوسائٹی گائیڈز دی بہیویئر آف اٹس ممبر. اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ ایکسپیکٹڈ بہیویئر ہوتا ہے، ایکسپیکٹڈ کنڈکٹ ہے کسی کا، جس کو سوسائٹی کے تمام لوگ سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر متفق ہوتے ہیں کہ یہ وہ ایکسپیکٹڈ بہیویئر ہے، ایکسپیکٹڈ ایکٹ ہے، ایکسپیکٹڈ جو کنڈکٹ ہے کسی کا. لیکن وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ رولز ہیں جن کے اوپر سوسائٹی کے تمام افراد کا کنسنسس ہوتا ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کا، ہماری کمیونٹی کا یہ نارمز ہے. سو ان ایوری ڈے لائف پیپل ریسپونڈ ٹو ایچ ادر ود سینکشنز. کچھ پابندیاں ہیں، کچھ ریوارڈز ہیں، کچھ پنشمنٹ ہیں. اور پھر اسی طرح اگر سوسائٹی میں کلچرل جو نارمز ہوتے ہیں کسی سوسائٹی کے، ان کو کنفارمٹی نہیں ہوگی. کنفارمٹی مین کہ لوگ ان کو فالو نہیں کریں گے، ان ایکسپیکٹیشنز کو، رولز کو، تو پھر کیا ہوگا کہ کلچرل جو نارمز ہیں وہ وائلیٹ ہوں گے. لہذا لوگ پھر ڈیویٹ کرتے جائیں گے مین سٹریم سے، اور الٹیمیٹلی سوسائٹی جو ہے وہ ایک ڈیویئنٹ کائنڈ آف سوسائٹی میں تبدیل ہو جائے گی. اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. جیسے یہ تھوڑا سا فرق ہے نارمز کا اور موریز کا. نارمز تو ہیں وہ رولز اور ایکسپیکٹیشنز جو ہم کرتے ہیں. موریز کے ساتھ پھر لیول آف امپورٹنس ہم زیادہ اس میں بڑھا دیتے ہیں. جیسا کہ جو ولیم گرہم ہے، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا سوشیولوجسٹ ہے، کہ سم نارمز آر مور امپورٹنٹ ٹو آور لائفز دین ادر. یعنی لیول آف امپورٹنس جب ہم نارمز کے ساتھ بڑھا دیں، یعنی ایک نارمز کو زیادہ امپورٹنس دے دیں، دوسرے کو کم دے دیں، تو لیول آف امپورٹنس جیسے جیسے بڑھے گا تو پھر اس نارم کو ہم موریز کہیں گے، کیونکہ لیول آف امپورٹنس بڑھ گئی. یعنی اگر اس کی ایکسپیکٹیشنز کسی چیز کے حوالے سے ہم زیادہ لگا لیں تو وہ پھر نارم نہیں بلکہ موریز میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ سمنر نے کوائن کیا ٹرم موریز ریفرز ٹو اے نارمز دیٹ آر وائڈلی آبزروڈ اینڈ ہیو اے گریٹ مورل سگنیفیکینس. ان کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے کسی موریز کی، کیونکہ لوگ کسی ایک سرٹن پرٹیکولر نام کو زیادہ اہمیت دینا شروع کرتے ہیں. اس کو پھر وہ سمنر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ نام سے موریز میں تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن کچھ جیسے کہ موریز جو ہے اس میں ٹیبوز، اور ٹیبوز کو سوشیالوجی کے طلبہ جانتے ہیں کہ ٹیبو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے کچھ کلچرل موضوع جن پہ زیادہ بات نہ کی جائے، اور سوسائٹی جو ہے جس طرح اس پہ زیادہ بات نہیں کرتی. مثال کے طور پہ جو سیکسول انلیگل سیکسول ریلیشن شپ پہ بچوں کے ساتھ زیادہ بات کرنا، یہ کسی بھی سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو یہ ایک ٹیبو ہے. اسی طرح فوک ویز. اب ہم نے بات کی نارم کی، موریز کی، پھر فوک ویز کی. اب فوک ویز سمپل سمجھ لیں کہ فوک ویز کا مطلب جو ہے وہ ہے کہ وے آف ڈوئنگ تھنگس، کہ ہم نے ایکٹ کس طرح کرنا ہے. تو جب ہم ایکٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارا ایکسپیکٹڈ کنڈکٹ کی بات آتی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے ایک دوسرے کو ملنا ہے تو سلام کس طرح کہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی ہے تو اس بات کرنے کا انداز کس طرح ہونا چاہیے. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو اس کمیونیکیشن کا جو کرنے کا انداز ہے وہ کیا ہوگا. تو جو فوک ویز ہیں وہ بیسیکلی ویز آف ڈوئنگ ہیں، ویز آف ایکٹنگ ہیں. اور وہ روٹین کے جو کیجول میں ہم نے جیسے انٹریکشن ہم کرتے ہیں تو ان کی، اس کی مثال لے لیں کہ ہم نے ڈریس کس طرح پہننا ہے، ہم نے گریٹنگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ہماری پاکستانی سوسائٹی میں جب بھی ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ہمارا ایک نارمیٹو سٹرکچر ہے کہ ہم اس کو السلام علیکم لفظ کہہ کے جو ہے وہ مخاطب ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک فوک ویز کی طرح کا ایکسپیکٹڈ کنڈکٹ ہے، ایکٹ ہے جو ہم شیئر کرتے ہیں.
تو یہ ذہن میں رہے کہ جب ہم بات کریں گے اس کی مورائز کی، تو جیسے میں نے کہا کہ ان کا لیول آف امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح ان کی لیول آف رائٹنس جو رانگنس ہے وہ بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے، کہ کسی چیز کو ہم بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. سو مثال کے طور پہ یہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ فوک ویز میں کہ کس طرح آپ نے ڈنر پارٹی میں جاتے ہیں فارملی، تو آپ نے کس طرح کی ٹائی پہننی ہے، کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں، کس طرح کے ایکٹ وہاں پہ کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ جو نارمز ہیں وہ ویری کرتے ہیں فرام کلچر ٹو کلچر. ہو سکتا ہے کہ ایک نارم پاکستانی سوسائٹی میں ایگزسٹ کرے اور وہ امریکن سوسائٹی میں اس کو بالکل نارم کا درجہ ہی نہ دیا جائے. اس کی میں مثال سادہ دیتا ہوں. ہمارے ہاں ایک جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں ہمارا ایک نارم ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی پروفیسر یا استاد ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں. اگر اس کے پاس کوئی ہاتھ میں کتاب ہے، کوئی بیگ ہے، کوئی وہ اٹھا کے بھاری چیز کو لے کے جا رہا ہے تو ہم اس کی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن یہ چیز امریکن پروفیسر اس طرح نہیں کرتے، بلکہ ان سے اگر آپ کہیں کہ جی یہ اگر آپ نے کوئی سی پی یو کمپیوٹر کا اٹھایا ہوا ہے اور آپ کہیں جی آئیں میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں، تو وہ کہے گا نو آئی ایم اوکے ڈونٹ بادر می. تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ آپ اس کی اس حوالے سے ہیلپ کریں. تو نارم ویری کر جاتے ہیں، ہر سوسائٹی کے اپنے ہیں، اور یہ پاسبل امکان ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک سوسائٹی کا ایک کلچرل نارم دوسری سوسائٹی کے اندر وہ ڈیوینٹ سمجھا جائے، اس کو برا سمجھا جائے. اور اس کی مثالیں جیسے ڈریسنگ پیٹرن ہے، اب اس میں بھی چینج ہے. فوڈ پیٹرن بھی کے نارمز، کمیونیکیشن کے نارمز، اور ملنے جلنے کے جو نارمز، ریسپیکٹ ایلڈرز کی، ایلڈرلی پیپل کو ڈیل کرنا، یہ تمام وہ موضوعات ہیں جن کو اگر ہم بغور دیکھیں تو وہ یہ کلچر ٹو کلچر اور سوسائٹی ٹو سوسائٹی ویری کرتے ہیں، بیکاز جو نارمیٹو اسٹرکچر ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا وہ ویری کرتا ہے فرام ون کنٹری ٹو اندر، فرام ون سوسائٹی ٹو اندر سوسائٹی.